شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، تمام مرحوم مومنین مومنات بالاخص بانیان مجلس دے مرحومین مرحومات دی مغفرت، بخشش اور بلندی درجات واسطے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا اللهم بارك ثواب سورة الفاتحة إلى أرواح المرحومين البانين المجلس المبارك الميمون. اللهم اغفر خطيئاتهم وسيئاتهم واحشرهم مع النبي الكريم والأئمة المعصومين. اللهم اجعلهم عندك ليلين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. قبولیت اعمال و عبادات واسطے باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد
وقد قال الرحمن في كلامه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بلند صلوات دعا ہے مالک الملک اللہ تمام حاضرین مومنین دے توفیقات اضافہ فرمائے، جنہ دوستان برادران بزرگان نے مجالس عزائے سیدہ دا اہتمام فرمائے، خانوادہ عصمت و طہارت دے صدقے اللہ کریم انہاں دے رزق مال وچ برکت عطا فرمائے۔ دعا ہے مالک مومنین جہان دی محافظت فرمائے، اور کریم پروردگار نے جنہ پاکیزہ ہستیاں دی محبت عطا فرمائی ہے، سارے اہل ایمان نو اللہ کریم انہاں ہستیاں دی پاکیزہ سیرت تے بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت ثانیہ دے چکے ایام قریباً مومنین بار بار مختلف مقامات کو دعائیں دی التماس کر دیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت جنہ مومنین دیا دعائیں میں حقیر دے ذمن حاضرین دے ذمن مالک تمام دے نیک حاجات قبول فرمائے، اور حوائج شریعت و شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ جنہ حضرات آمین آکھیے دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات خداوند عالم نے قرآن پاک اپنی توحید دے اس بات واسطے آثار کائنات نو دلیل قرار فرمایا۔ عقل والے لوگاں دی عقل نو جھنجھوڑ کے فرمایا اے کائنات، اے آثار کائنات، اے موجودات کائنات، کیا دلیل نہیں اس بات دی کہ کائنات دا کوئی بناون والا ہے؟ کیا یہ صنعت سانے دی دلیل نہیں؟ کیا یہ آثار مؤثر دی دلیل نہیں؟ ایک کونو مکان کسے بناون والے دی دلیل نہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض، میرے پاس دھیان دیجئے، واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض ان في ذلك لآیات لقوم یعقلون۔ 10 آثار کائنات نو اللہ نے اپنی وحدانیت دی دلیل دے طور تے بیان کردیا ہویا، بے وقوفہ نو اللہ خطاب نہیں فرمایا، جنہ دی کھوپڑی چ عقل ہے، شعور ہے۔ اللہ نے اہل عقل نو خطاب کر کے فرمایا کیا زمین و آسمان دے خلق کرنے چ دن اور رات دی آمد و رفت چ سمندر چلن والی اس کشتی ہے جس نو لوگا دے نفع اور فائدے واسطے خلق فرمایا، آسمان تو نازل ہون والا بارش دا پانی جس نو ایڈی اللہ نے رحمت بنایا کہ مردہ زمین دے اندر حیات نو عطا فرمائی۔ وبث فیہا من کل دابہ، چلن والے زمین تے چوپائے، وتصریف الریاح، تند ہواواں، سخت ہواواں، طوفان، زمین و آسمان دے درمیان بادل مسخر کرنے 10 نشانیاں بیان کرن تو بعد فرمایا
ان فی ذالک لآیات یقیناً یہ نشانیاں لقوم یعقلون انہاں لوگاں واسطے جنہاں دی کھوپڑی چ عقل ہے جدا انہاں آیات تے نشانیاں چ غور کرسن گواہی دے سن کائنات دا بڑاون والا اللہ ہے۔ گھبراتا نہیں گیا حضرت؟ میرے محترم سامعین، میں کل بھی گزشتہ مجلس وچ بھی سورہ رحمان دیاں کچھ آیات نو تلاوت کیتے اور آج بھی کیتے۔ انہاں آیات وچ بھی اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور توحید دے ثبوت واسطے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، وہ کون ذات ہے جس نے دو بحر خلق فرمائے؟ کوئی ہو ہاں تو کرو نہ میرے ساتھ۔ مرج البحرین یلتقیان، وہ کون ذات ہے جس نے دو بحر مسلسل خلق فرمائے، متصل خلق فرمائے؟ ایک بحر دے اندر آب شیریں، ایک بحر دے اندر آب تلخ، بینہما برزخ لا یبغیان، مگر پانی دی طبیعت دا تقاضا اتصال ہے، امتزاج ہے۔ پانی دی طبیعت دا تقاضا مل وجنا ہے، مگر کیا وجہ ہے؟ آب شیریں تلخ چ نہیں ملتا، آب تلخ شیریں چ نہیں ملتا۔ بینہما برزخ لا یبغیان، انہاں دے درمیان ایک برزخ ہے، ایک حجاب ہے جو شیریں تلخ چ نہیں مخلوط ہوندا، آب تلخ شیریں چ نہیں ملتا۔ سبحان اللہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تسا اپنے رب دیاں کنہ کنہ نعمتاں نو جھٹلا سکدے ہو۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، فرمایا ہاں انہاں چو لؤلؤ و مرجان نکل دن، انہاں بحرین چو لؤلؤ مرجان نکل دن۔ اے ہاں انہاں آیات دا ظاہری ترجمہ کسی عالم بزرگوار دعا منگی اللہ دے دربار کہ پروردگار داہریے ڈھیر ہو گئے، ملحد زیادہ ہو گئے، توحید دے منکر چوکھے ہو گئے۔ گھبراتا نہیں گئے؟ نجف دے کسی عالم نے پروردگار کوئی ایسی دلیل القا فرما انہاں ملحدین دا میں ناطقہ بند کرن اچ کامیاب ہوما۔ وہ عالم بزرگوارا دن میں ستا تے خواب اچ میں ڈٹھا کوئی بندہ میرے سامنے کھڑے ہو کے قرآن دی انہاں آیات نو ہی تلاوت کر رہا ہاں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس آیات قرآن تلاوت کی تھی انتے میں پوچھا اذا تو پھر کے ثابت ہویا؟ خواب اچ آمن والی اس شخصیت نے من متوجہ کردہ ہویا فرمایا منکرین خدا کو سوال کرنا وہ کیڑی طاقت ہے جڑی انہاں دوہاں پانیاں نو آپس وچ ملن نہیں دیندی، اسے طاقت دا نام ہے اللہ۔ اے بلا ہوئے تیرا دیکھو نا جی بچے جمود تتروڑے ہیں نا کچھ ہے جی، توجہ ہے نا حضرات، میرے پاس سے دھیان دیں۔ اللہ پاک تو تے رحمت فرمائے قرآن فصیح و بلیغ کتاب، قرآن جامع کتاب، قرآن ظاہر لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کیا خوبصورت نہج البلاغہ مولائے متقیان نے قرآن دے متعلق فرمایا ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، فرمایا قرآن دا ظاہر پرکشش ہے، قرآن دا باطن بڑا گہرا ہے۔ میں مقدمے جو جناب نو نکالن اچ کامیاب ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ قرآن دا ایک ظاہر ہے اور پھر قرآن دا ظاہر بڑا جاذب ہے، بڑا پرکشش ہے۔ ہر بندے تا شاید اندازہ نہ ہوئے جڑے قرآن پاک دی تلاوت تو معمولاً مشرف ہوں دن، ہر روز تلاوت قرآن پڑھ کر دن، انہاں تو ذرا پوچھنا جس دن تلاوت قرآن دا ناغہ ہو جائے وہ سارا دن کتنا بیزار رہ دن جو آج بدبختی ہوئی ہے۔ میں زیارت قرآن اور تلاوت قرآن تو مشرف نہیں ہو سکیا، یہ میں گل ہے یا ہے جی؟ اور قبلہ جیڑی
جتنی کوئی دلچسپ کتاب اللہ دی کائنات وچ ہوے بندہ اس کو کتنا زیادہ پڑھ سکتا ہے؟ کوئی 10 دفعہ، کوئی زیادہ دلچسپ کوئی 20 دفعہ چا پڑھ سی۔ میرے قبلہ دلچسپ کتاب تو انسان دا جی بھر ویسی، اس تو اکتاہٹ تے بوریت محسوس کر سی، مگر قرآن وہ جاذب کتاب ہے۔ جویں جویں مومن قرآن پڑھدا آوے ان دی محبت قرآن نال ودھی آ۔ ٹھیک ہے جی؟ میرے محترم امیر المومنین نے بھی فرمایا ظاہرہ انیکن، اندہ ظاہر پرکشش ہے، و باطنہ عمیقن، اندہ باطن گہرا ہے۔ کچھ مانوی تفاسیرن، کچھ باطنی مفاہیمن، اور اصول کافی دی حدیث عرض کر رہے ہیں۔ میرے معصوم امام نے فرمایا قرآن دا ایک ظاہر ہے اور قرآن دے 70 باطنن۔ ایک باری پھر میں لفظ دہرا دے گا، قرآن دا ایک ظاہر ہے اور قرآن دے اندر 70 مفاہیمن، 70 بواطنن۔ میرا مولا علی حیدر کرار ارشاد فرمائنے انی عالم ب70 بواطنا، میں علی صرف ظاہر قرآن دا ہی عالم نہیں، میں علی قرآن دے 70 بواطن دا بھی عالم۔ مرج البحرین دی ایک ظاہری وضاحت میں عرض کر چکا اس بات پروردگار اور وجود خدا تے ان آیات کو اللہ نے بطور دلیل پیش فرمایا، مگر ایندی ایک باطنی تفسیر بھی ہے، اور باطنی تفسیر سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تھوڑی جی صلوات تا زور نال پڑھو بلا سارے۔ اور اگر تسا صلوات ڈلی پڑھی تو میری تقریر گھنٹہ لمبی اور ہو۔ بھائی اور بلند آواز نال پڑھیے میں تقریر لمبی نہ ہو۔ ایک سونی صلوات آؤ سارے رل کے پڑھیے بلا بلند آواز۔ اللہم صلی اللہ۔ کسی شخص نے میرے معصوم امام، توجہ ہے نا حضرات، سرکار امام صادق علیہ السلام دی خدمت عرض کیتا مولا بحرین تو مراد، برزخ تو مراد، لولو مرجان تو مراد، موالیان اہل بیت دے ہاں ٹھرویں۔ میرے امام صادق نے جواب فرمایا بحرین تو مراد 2 بحر، ایک بحر عصمت، ایک بحر امامت۔ مولا سمجھ نہیں آئی کہ بحر عصمت تو مراد، بحر امامت تو مراد۔ لبہائے امامت تے تبسم آیا، فرمایا بحر عصمت تو مراد میری جدہ فاطمہ زہرا ہے، بحر امامت تو مراد میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب۔ میں لگتا ہے پوچھنے والا بندہ ہی مومن ہا۔ ادھے مولا لطف آ گیا، برزخ تو مراد کیا؟ فرمایا برزخ تو مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ ایک طرف بحر امامت، ایک طرف بحر عصمت، درمیان حجاب رسالت۔ ایک طرف بحر امامت، ایک طرف بحر عصمت و طہارت، درمیان ذات رسالت۔ سبحان اللہ۔ مولا پھر لولو مرجان دی وضاحت کیا ہو سی؟ فرمایا ہاں بحر امامت ہو، بحر عصمت تک اتصال ہونا ہا، لولو مرجان یعنی حسن و حسین پیدا۔ سبحان اللہ۔ میں کل دی مجلس وچ بھی عرض کیتے جڑا بندہ اپنے سینے چ اہل بیت عصمت و طہارت دی فرحت، محبت و ولایت دی فرحت محسوس کرے، وہ سجدہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے تن 14 دے گھرانے دی محبت عطا فرمائی۔ میرے محترم سامعین، میں اگلا جملہ میں تقریر متصل کرنا چاہنا، میں کوئی مطلب ٹریننگ والا بندہ تھا نہیں، میرے 35 سال مجلساں دے سروس اہل بیت دے گھرانے دی خدمت۔ میں کل نال اپنی گفتگو مربوط کرنا چاہنا۔ 9 سال دی عمر بطول عذرا نے بابے دے گھر گزاری، 9 سال علی دے گھر، یاد ہے نا؟
کچھ میری تقریر پہلے قبلہ صاحب کر گئے تو میں اس تو اگلا جملہ عرض کرنا چاہنا. 9 سال بابے دے گھر 9 سال علی دے گھر، لفظ بدل کے آکھاں 9 سال باپ دے گھر 9 سال شوہر دے گھر. بیٹی بن کے باپ دے گھر زندہ رہن دا سبق اسوہ زہرا وچ موجود، شوہر ہو کے زوجہ دے گھر زندگی گزارن دا سبق سیرت زہرا وچ موجود. سبحان اللہ. امام الانبیاء نے اپنی بیٹی دے متعلق تاہی فرمایا ہا جدا اللہ دی رحمت تبلیغ رسالت وچ مشکلات برداشت کر کے، لوگاں دے تان و تشنی برداشت کر کے، بلکہ لوگاں دی طرفوں سنگریزے برداشت کر کے، لہو لوہان بدن اللہ دی رحمت گھر آوے ہا. زہرا بابے دی مرہم کرے ہا، زہرا اپنے بابے نال شفقت فرمائے ہا. جو اللہ دی رحمت نو آکھنا پوے ہا الفاطمہ ام ابیہا، زہرا تا اپنے باپ دی بھی ماں ہے. زہرا دی شفقت میرے نال ایویں جویں شفیقہ ماں اپنی اولاد نال شفقت کرے. اللہ اکبر. سامعین محترم، جیسا کہ سماعت فرما رہے ہیں، خواستگاری واسطے کئی لوگ آئے، مگر امام الانبیاء نے فرمایا امرها الی ربها، زہرا دا معاملہ میرے اختیار وچ نہیں، زہرا دے عقد دا معاملہ اللہ دے اختیار وچ. اور قبلہ میں ایک جملہ اضافہ کرنا چاہنا، جدا حق کے ماہر دا تذکرہ بطول عذرا دے سامنے ہویا اور بی بی معظمہ نے بابا دی خدمت عرض کی تھی، بابا جان کائنات دیا عورتاں دا حق ماہر بھی درہم و دینار ہوئے تے میں زہرا دا حق ماہر بھی درہم و دینار ہوئے. بابا جان وقت فرق کیا ہویا؟ خدا قسم سید الانبیاء نے جواب اچ فرمایا، نا میری بیٹی زہرا، ان اللہ جعل صداقہ الارض، پوری زمین نو اللہ نے تیرا حق ماہر بنایا. وَمَن مَشَا عَلَيْهَا مُبْغِضًا لَكَ وَعَلِي، فرمایا مشا حراما، فرمایا جیڑا شخص اللہ دی زمین تے اس انداز نال چلے کہ تیرے نال بغض رکھتا ہوئے یا علی نال بغض رکھتا ہوئے، مشا حراما، اوندا ایک ایک قدم زمین تے چلنا فعل حرام. سیدہ طاہرہ رضیہ مرضیہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. بطول معظمہ دی ذات تے ایک صلوات سارے بارے دیگر بلند آواز نہ. اور قبلہ امام الانبیاء نے فرمایا اس وقت جدہ ابن عوف نے جسارت کی تھی اور امام الانبیاء نے فرمایا زہرا دا ایک عقد اللہ نے عرش تے پڑھے اور دوسرا عقد میں مصطفیٰ زمین تے پڑھنا چاہنا. میرے محترم سامعین، علی و بطول دا عقد پیغمبر نے خود پڑھیا اور شادی دی تاریخ جدہ مقررہ دن آیا. سبحان اللہ. امام الانبیاء نے ایک سواری دا اہتمام فرمایا اور اس سواری تے پردہ، اس سواری نو باحجاب بنایا. ام ایمن نو حکم دیتا بطول نو سواری تے سوار کیتا جائے. میرے محترم سامعین، بطول معظمہ نو سواری تے سوار کیتا گیا. ایک ظاہری منظر ہا اور ایک روحانی منظر ہا. ظاہری منظر ہا جس سواری تے بطول سوار ہوئے ان دی مہار پکڑن والا سلیمان ہا. سواری روانہ ہوئی، سلیمان سواری دی مہار پکڑ کے روانہ ہوئے. خود پیغمبر اعظم سواری دے پچھو پچھو روانہ ہوئے. مستورات بنی ہاشم ہمراہ روانہ ہوئیں اور بنو ہاشم دے نوجوان شمشیر برہنہ بارات سیدہ چ روانہ ہوئے. اے ظاہری منظر ہا. میرے محترم، ایک نورانی اور روحانی منظر. علامہ مجلسی نے تحریر فرمایا حضرت جبرائیل 70,000 ملائکہ دے ہمراہ
نازل ہوئے جڑے سواری زہرا دے دائیں طرف چلے، حضرت میکائیل بھی 70,000 ملائکہ دے ہمراہ آئے جڑے بارات سیدہ بائیں طرف روانہ ہوئے۔ سبحان اللہ، کبر جبرائیل وکبر میکائیل وکبرت الملائکہ، سب تو پہلے جبرائیل نے تکبیر دی صدا بلند کی تھی، پھر حضرت میکائیل نے تکبیر دی صدا بلند کی تھی، پھر سارے ملائکہ نے تکبیر دی صدا بلند کی تھی۔ اور قبلہ ازواج پیغمبر بارات سیدہ روانہ ہوئے، بی بی دی عظمت دے اشعار پڑھ رہے ہیں، اور بی بی دی بارات ہر طرف تو تسبیح و تقدیس پروردگار اور آل محمد دے درود دیاں صدائی بلند ہن۔ کیوں نہ ہوئے عام بارات تناہی، یہ بطول معظمہ دی بارات جا اس شان نال سیدہ معظمہ جد امیر المومنین دے گھر پہنچے۔ سبحان اللہ، سننا میرے حضرات، ایک رات گزری اور اگلی صبح رحمت دو عالم علی مولا دے گھر آئے اور حضرت نے طلب فرمایا، ایک سوال علی تو فرمایا، ایک سوال بطول تو فرمایا۔ پہلا سوال علی تو فرمایا، کیف عندک فاطمہ، یا علی میری فاطمہ دے متعلق تیری رائے کیا ہے؟ جواب اچ فرمایا، نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ اطاعت پروردگار زہرا میری بہترین مددگار ہے، اطاعت الہی زہرا میری بہترین مددگار ہے۔ میری امامہ بہنہ عزت والیاں بیٹیاں فرد سماعت فرما رہی ہیں مجلس عزائے سیدہ، میں انہاں کی خدمت عرض کرسا، اچھی بیوی اچھی زوجہ او ہے جنی شوہر واسطے دین الہی اچ مددگار ہو جائے، اطاعت خدا اچ مددگار ہو جائے۔ میرے محترم سننا ذرا توجہ نال، پھر رخ انور اپنی بیٹی کی طرف پھیریا اور رحمت دو عالم نے فرمایا، زہرا بیٹا علی دے متعلق تیری رائے؟ عرض کر دیں، خیر البال یا رسول اللہ، کائنات دیاں عورتاں جو سب تو بہترین شوہر میں زہرا نو نصیب ہوئے، میرا شوہر سب تو بہترین اقدمہم اسلاما، جڑا اسلام وچ مقدم، جڑا کائنات وچ سب تو بڑا عالم، جڑا کائنات وچ سب تو بڑا حلیم اور بردبار، وہ میرا شوہر علی مرتضی ہے۔ سامعین محترم، رسول اللہ انتہائی مطمئن ہوئے اور حضرت کے چہرے تے بشاشت اور انتہائی فرحت دے آثار نمودار ہوئے، اور پھر سید الانبیاء نے اپنی دختر بطول دی طرف ڈٹھا اور بی بی دے بدن تے پرانا لباس نظر آیا۔ سر اٹھاؤ جی میری طرف دیکھو، بی بی عالم دے بدن اقدس تے پرانا لباس نظر آیا۔ اس وقت رحمت دو عالم نے سوال فرمایا، زہرا بیٹا تیری شادی واسطے ایک نیا جوڑا سلوایا گیا ہا، کیا وجہ تیرے بدن تے پرانا لباس کیوں؟ جواب بی بی نے عرض کی تھی، بابا جان ایک سائلہ آئی ہے یہ لباس واسطے سوال کیتا، میں نوا لباس راہ خدا اچ خیرات کر۔ اللہ دی کائنات وچ اے سیرت میرے محترم سامعین صرف اسوہ زہرا وچ مل سی، ایثار دا یہ درس سیدہ زہرا دی سیرت وچ مل سی۔ اور میرے محترم سامعین، یہ وجہ انہاں دے ایثار دے قصیدے اللہ نے قرآن وچ پڑھے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ بابا جان میں نوا لباس راہ خدا اس خیرات کر دیتے۔ رحمت دو عالم نے فرمایا، زہرا بیٹا یہ پرانا لباس راہ خدا اس خیرات کرو ہا، نوا لباس آپ زیب تن فرماؤ ہا۔ بی بی نے سر جھکا کے عرض کی تھی، بابا جان تواڈی بیٹی نو راہ خدا اس پرانا لباس خیرات کرے دیا حیا آئے۔ اللہ دا قرآن آتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری شے راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ توجہ فرمائی حضرات، پہلے دن تقسیم فرمائی، فرمایا یا علی گھر تو باہر دا سارا کم تیرے ذمہ ہے، گھر دے اندر دا سارا کم میں زہرا دے ذمہ۔ اپنے گھر نہ اپنے ہاتھ نال علی دے گھر جھاڑو برداری فرماوے ہا زہرا،
اپنے مبارک ہتھاں نال کھانا بناوے ہا زہرا. توجہ فرما رہے ہو حضرات؟ امیر المومنین دے مہمانہ دی خدمت داری کرے ہا بطول، اپنے ہاتھ نال علی دے گھر چکیاں چلاوے ہا زہرا. اور خدا قسم میں روایت اچ پڑھے بعض اوقات اتنی محنت و مشقت دا سامنا بھی سیدہ زہرا نو ہوئے ہا جو چکی چلا چلا کے سیدہ معظمہ دے ہتھاں تے چھالے بن ونجن ہا. اور میرے محترم سامعین، یہ وجہ ایک واقعہ تاریخ دے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے بطول معظمہ تے نیند نو غالب فرمایا اور سیدہ مصلی عبادت تے تشریف فرما ہن کہ بی بی دی آنکھیں بند ہو گئیاں، بی بی محو خواب ہو گئی. حضرت ام ایمن آدن میں زہرا دے گھر آئیاں، میں ڈٹھا کہ بی بی مصلی عبادت تے تشریف فرما، آنکھیں بند، بی بی محو خواب، مگر ہاتھ تھے تسبیح دے دانے خود بخود چل رہے. بی بی دا ہاتھ ساکن ہے مگر دانے خود بخود چل رہے ہیں. ام ایمن آدن میں متعجب ہوئیاں. اس تو بھی دوسرا عجیب منظر خانہ زہرا اچ میں ڈٹھا، چکی چلاون والا بندہ کوئی نہ، چکی خود بخود چل رہی ہے. ادھر میں مزید متعجب ہوئیاں جدہ میں تیسرا منظر ڈٹھا، جس پنگھوڑے حسنین آرام فرماہن، جس پنگھوڑے شہزادے آرام فرماہن، وہ پنگھوڑا جھلاون والا بندہ کوئی نہ، پنگھوڑا خود بخود متحرک. ام ایمن آدن جو میں سیدان و مزاحم نہیں ہوئی، میں بارگاہ رسالت اچ لوٹیاں، میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تواڈی معظمہ بیٹی دے گھر ترے عجیب منظر دیکھ کے آئیاں. پہلا منظر تسبیح دے دانے خود چل رہے ہیں، چکی خود بخود چل رہی، پنگھوڑا وہ جھولا جس سے شہزادے آرام فرمان وہ پنگھوڑا خود بخود متحرک. یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ آواز رسالت ماں بائی ام ایمن میری بطول دی عظمت پہچان، امور خانہ داری خستہ بدن ہوگی میری زہرا کہ اللہ نے نیند نو غالب فرمایا. ترے مقرب ملائکہ نو حکم دیتا، جبرائیل میکائیل اسرافیل جاؤ میری کنیز زہرا دے گھر. پروردگار ڈیوٹی کیا ہے؟ آواز قدرت آئی میکائیل تیری ڈیوٹی زہرا دے ہاتھ تسبیح دے دانیاں نو حرکت دینا، اسرافیل تیری ڈیوٹی زہرا دے گھر چکی چلاونا، جبرائیل تو سردار ملائکہ ہے تیری ڈیوٹی حسنین دا جھولا جھولا. جس گھر وچ ملائکہ خدمت واسطے نازل ہوندے اس خاندان دی عظمت کیا ہے؟ میرے محترم سامعین، میں جلدی نال گفتگو تاں کر رہا جو میں اپنے وقت دے اندر اپنی گفتگو تمام کراں. آون والے سامعین جیسا کہ قبلہ صاحب فرما رہے ہیں حظ نفس دا ذریعہ نہیں ہے مجلس کے آیا تے لطف لیا تے تفریح تباہ کی تھی تے نیاز کھا دی تے چلا گیا. کم از کم مجلس عزاج ہو، کوئی نہ کوئی قرآن دا حکم، کوئی نہ کوئی معصوم دا فرمان، کوئی نہ کوئی معصوم دی سیرت دا واقعہ یاد کر کے گھر وجنا چاہیے تاکہ مجلس درسگاہ ہو جائے، مجلس تربیت گاہ ہو جائے. آؤ ذرا سنو میری طرف و ہدیہ مومنین دی خدمت. بطول عذرا نے ارشاد فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، فرمایا میں تہاڈی دنیا چو بطول معظمہ دی حدیث عرض کر رہا ہوں. سیدہ معظمہ نے ارشاد فرمایا میں فاطمہ زہرا نو تہاڈی دنیا چو ترے چیزاں نال محبت. توجہ ہے نا حضرت؟ میریاں تہاڈی دنیا چو، عجیب لفظ فرمایا تہاڈی دنیا چو میں ترے چیزاں نال محبت. حضرات پڑھتے بلند اللہم صلی علی محمد. میری التماس ہے اول تا آخر سارے شامل ہو نا، پھر ایک دفعہ صلوات بلند آواز. حبب الیہ من دنیاکم ثلاث. سبحان اللہ. مادر حسنین نے ارشاد فرمایا، دختر رسول نے ارشاد فرمایا، پاک زہرا نے ارشاد فرمایا میں زہرا نو تہاڈی دنیا چو ترے چیزاں بہت پسند. پوچھنا تو چاہیے نا، آؤ نا میرے نال رلو پوچھو بنت پیغمبر
ساڈی محبت مال نال، ساڈی محبت دنیا نال، ساڈی محبت اولاد نال، ساڈی محبت دولت نال، ساڈی محبت اقتدار نال، ساڈی محبت اچھے منصب عہدے اور جاہ و جلال نال۔ بنت پیغمبر تہاڑیاں محبوب چیزاں کیا ہیں؟ فرمایا سب تو پہلی چیز تلاوت القرآن، زہرا نو قرآن دی تلاوت نال محبت، زہرا نو تلاوت قرآن پسند، زہرا دی محبوب چیز قرآن پاک دی تلاوت۔ آیت اسا سارے بیٹھے ہیں مجلس اعزائے سیدہ، ذرا محاسبہ تکیتا جائے کتنے حضرات جڑے معمولاً تلاوت قرآن کر دیں؟ ناراض ہو گئے جی؟ ناراض تو نہیں ہونا؟ میرے سمیت ہر بندہ اپنے نفس دا محاسبہ کرے۔ آل محمد دے منن والے جی، پاک زہرا نال عقیدت رکھن والے، زہرا دی تسیرت بی بی عالم فرمایا میں تلاوت قرآن نال محبت، فرمایا میں زہرا نو محبوب ہے قرآن پاک دی تلاوت۔ میں دست بستہ آج دی مجلس بطور میسج، بطور پیغام سارے محبان اہل بیت کی خدمت عرض کرساں، ہر بندہ صبح ہو تو تلاوت قرآن نو اپنا معمول بنائے۔ اس وقت مجلس آن دا فائدہ وسیع نہیں۔ پاک سیدہ نے فرمایا دوسری چیز جندنال زہرانو محبت، انفاق فی سبیل اللہ، زہرانو راہ خدایج خرچ کرن نال محبت۔ اوکھا مضمون تنا میں شروع کر بیٹھے جی، راہ خدایج انفاق کرنا، سبحان اللہ، سخاوت فیاضی اس خاندان دا شعار۔ ایت یتیم آیا، مسکین آیا، سورہ دہر گواہ، اسیر آیا، ہر کہنو کھوایا، ایک دن بھی کسے سائل نو خالی واپس نہیں لوٹایا۔ اور خدا قسم جدہ مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا، اور ہر روز آپ فاقے نال گزاریا، مسکین نو کھوایا، یتیم میرے پاسے دیکھو، یتیم نو کھلایا، اسیر نو کھوایا۔ اللہ رب العزت نو آل محمد دا عمل سخاوت فیاضی تے ایثار اتنا پسند آیا، سورہ دہر قصیدہ بنا کے نازل فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے تو بلند عظمت ہستیاں آپ بھوکے رہندن مگر مسکین نو کھویندن، یتیم نو کھویندن، اسیر نو کھویندن۔ اللہ تو سب خیر سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات، قرآن پاک دے ترجمے تفسیر نال مانوس لوگ چہرے تس میں پہچانی بیٹھا ماشاءاللہ تشریف فرمان وہ تا جان دیں جی۔ اسا کوئی چارہ نے خرچ کریے تو وقت ساڑھا سوشل میڈیا ایکٹیو ہو گئے دیں، کوئی سرتا ہلاؤ جی جاگ دے بیٹھے ہوتا انجھ نہیں۔ آج کل تو یہ پرابلم بھی ہے، کسی بچی نو جہیز دیتا تے سوشل میڈیا نے پہلے بلایا، انہاں دی غیرت دا جنازہ پہلے کڑھیا، ہوتا نہیں وہ شادیاں کرا رہے ہیں۔ اور میں حیران ہاں کئی مولوی صاحبان ملوث ہیں اس بیماری کی۔ میرے محترم سامعین، آئمہ دی سیرت تے اے نہیں، او تا عطا کر دے ہن چھپ چھپا کے، صدقہ و خیرات کر دے ہن۔ خدا قسم معصوم دے ٹر ونجن تو بعد غربان پتہ لگتا جو رات دی تاریکی میرے سرہانے میرا کھانا رکھن والا تزین العابدین ہا ہے جی۔ اسی چار آنے پہلے تو خرچ کرن تے آمادہ نہیں، تجھے کوئی کر پائے تے اس نو پھر اپنی ریاکاری تے او دوسری ایکٹیویٹیز تے اندھی نظر کہ سوشل میڈیا ہوئے پوری دنیا پتہ لگے بھائی خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، نواب صاحب، سید صاحب، مخدوم صاحب انہوں تو اتنی دولت راہ خدایج خرچ کی تھی، لیکن آل محمد دی سیرت جیڑا قصیدہ اللہ نے سورہ دہر نازل فرمایا اہل بیت دے متعلق اگلی آیات فرمایا جدا کوئی شکریہ ادا کرے قالو انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اے او ہستیاں جڑیاں جواب چاہدیاں نا اسا تا اللہ دی رضا واسطے کھوائے سن، نہ تہاڈے بدلے دی لوڑ نہ شکریہ دی ضرورت، وقان سعیکم مشکورا۔ رحمان فرمیندے اے محمد و آل محمد اگر تہن دنیا دے بدلے تے شکریہ دی ضرورت نہیں، میں اللہ
اللہ تہاڈا شکر گزار اللہ اکبر۔ بس بھائی میں مصائب دی طرف پڑھنا چاہنا۔ بطول معظمہ دی حدیث سارے میرے بچے عزیز نوجوان بھائی بزرگ سارے یاد کر کے ویسے بطول معظمہ نے فرمایا پہلی چیز جن دنال زہران و محبت تلاوت قرآن، دوسرا راہ خدا خرچ کرنا، تے تیسری شے فرمایا النظر الی وجہ ابی، میں اپنے باپ دے چہرے دی طرف ویکھنا بڑا پسند، میں محبت ہے جو میں عالمین دے رحمت بابے دے چہرے دی زیارت کراں۔ میرے محترم یہ تب بی بی دا درس ہو گیا نا کہ انسان ہو ہے اچھی اولاد ہو ہے جن بابے دے چہرے دی زیارت محبت نال کرنا پسند کردہ ہوئے۔ اور خدا قسم کتنی احادیث دی کتب بلکہ شیعہ سنی کتب دے اندر حدیث موجود جڑا بندہ والدین دے چہرے دی طرف نگاہ کرے محبت دی نگاہ، شرط ہے پیار دی نگاہ، اٹھے صبح باپ دے چہرے دی طرف ماں دے چہرے دی طرف صرف نگاہ کرے محبت تے پیار دی نگاہ، عالمین دی رحمت نے فرمایا اوندا ایک دفعہ بیکھنا ایک مقبول حج دا ثواب رکھ دے۔ مقبول حج اے میرے لفظ اور روایت دے اگلے لفظ نو اگلے الفاظ نو میں جناب دی خدمت اس انداز نال پہنچانا چاہنا۔ یا رسول اللہ گھر ایک ہوئے تے بندہ کئی دفعہ والدین دا چہرہ ویکھ سکدے، انجے نا جی ایک گھر جے ہوئے تے بندہ دن وچ کئی مرتبہ والدین دے چہرے دی زیارت کر سکدا ہے، کوئی ثواب وچ اضافہ۔ رحمت دو عالم نے فرمایا اولاد 100 مرتبہ والدین دے چہرے دی طرف محبت دی نکاح کرے بے نیاز اللہ اس نو 100 مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے۔ یہ وچ کوئی ذکر ہویا نا جی بھئی کچھ اطاعت والدین دے حوالے نال بھی، تو میں وچوں اسے حدیث جو لفظ کٹ لے نا پاک سیدہ نے فرمایا النظر الی وجہ ابی، میں بابے دے چہرے دی زیارت پسند۔ گل ایک میرے ذہن چ آ گئی جی تھکے نہیں بیٹھے تے کوئی کراں میں تہاڈا خطرہ پے ویندا ہے نا جو تو سمجھ وہ ساڑھے منظور شاہ صاحبان بزرگ وہ اتھے منڈی باغ دین دے علاقے چکنا وہ بڑے باز ہونا سچے مبلغ وہ آپ سنے دیں جو میں کی علاقے چنا تبلیغ کی تھی تو میں مولا امیر المومنین دی حدیث پڑھی جو مولا فرمائیں دیں میں 3 چیزاں پسند ہیں۔ مولا علی دی حدیث ہے او گرمیاں دے روزے پسند، بولو نا میرے نام، تے بے وقت مہمان دی خدمت پسند، تے سخت لڑائی جہاد کرنا علی نو پسند۔ میں جدہ دسی مولا دی پسند تے اگو ایک ملنگ اٹھ کھڑا وہ گجرات دا علاقہ ہے، اس آکھا قبلہ مولا تو وارے وارے جائیے پر پسند اپنی اپنی مولا دی پسند ساری نہیں، اے قبلہ نہیں تشیع، اے میں بالکل سادہ گل پہ کرتا ہوں، تشیع ہے محبت اہل بیت ہے ولایت اہل بیت ہے جو انسان اپنی پسند نو آل محمد دی پسند تے قربان کر دے۔ اگلا جملہ میں عزیزاً جسارت کر رہا ہوں، میرے عزیزان اپنے والدین دے وجود نو نعمت سمجھو، اپنے والدین دی اطاعت کرو۔ خدا قسم رسول اللہ نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین، جہدے تے والدین راضی انہاں تے رحمان راضی، جنہاں تے والدین ناراض انہاں تے اللہ ناراض۔ اللہ اکبر اللہ، میرا خیال ہے گھنٹہ ہونے والے تو میں مسائل بھی عرض کرنے۔ اللہ رب العزت سن سارے انہوں آل محمد دی پاکیزہ سیرت دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جڑے بچے آئے بیٹھے ننن اللہ کریم والدین دا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ اے جی ساڑیاں اولادہ نو 14 دی غلامی تے 14 دی ولایت نصیب فرمائے۔ پروردگار اس صدقہ جاریہ تا قیامت قائم رہ جائے۔ آؤ جی میں جس تو جملے دی مسائب دے جملے دی ابتدا کرنا چاہنا۔ قیامت تو میدانوں سی تو ایک منادی ندا کرے سی یا اہل محشر
غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، محشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو اور اپنی گردناں جھکا لو۔ ان تجوز بنت محمد المصطفیٰ، میدان محشر نبی دی دھی دا گزر ہونا، اولین و آخرین حسن، انبیاء و مرسلین حسن، شہداء و صالحین حسن، پورا عالم محشر گردنا جھکا کے کھڑا ہو سی۔ نبی دی دکھی تھی میدان محشر وارد ہو سی۔ کیفیت کیا ہو سی؟ مخدوم عالم دے سجے ہاتھ حسن دا زہر آلود قمیص ہو سی، کھبے ہاتھ حسین دا خون آلود کرتا ہو سی۔ بی بی عالیہ مقدمہ دائر کرسی اور عرض کرسن، یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بین القوم الفاسقین، پروردگار میں زہرا مقدمہ دائر کرن آئیاں، کیڑا جرمہ میرے پترانا، کس جرم اچ میریاں دھیاں گئیاں بازار۔ ایتھو شروع کر کے اوتھو تک جہاں تک میں دیکھ پیا سکتا ہوں، ہر بندے دی اکھ پرنم ہو گئی ہے۔ کیوں بھلا؟ اس واسطے کہ جس بی بی دی عظمت دا یہ عالم ہا کہ جے دے استقبال واسطے پورا عالم محشر گردنا جھکا کے کھڑا۔ ارمان ہے بھائی مومنو، ارمان ہے، ازادارو دکھ ہے، جس بی بی دے احترام وچ پورا عالم محشر کھڑا ہا، وہ بابے دے ممبر دے سامنے 3 گھنٹے کھڑی ہے۔ مرحبا بھائی واڑی محبت تو صدقے انہیں حق بڑھ دے انہاں شریفان دے غم میں چرون دا۔ اگلا لفظ آکھاں بزرگو، میں آکھے دکھے ہوا بی بی 3 گھنٹے دربار اچ کھڑی رہیے، اور اس تو اگلا ارمان جڑا نہ بھول سی، آکھن والا آکھ رہا زہرا تو مسئلے تو بھول گئے۔ تیرے بابے آکھیا نبیاں دا وارث کوئی نہیں ہوندا، اس ویلے بطول فرمائے اتارث و اباک و لارث و عبید، تو اپنے پیو دا وارث بن گئے ہوں تے میں زہرا اپنے بابے دی وارث کوئی نہ۔ اجرکم علی اللہ۔ نہیں یار، میں ایک جملہ استاد العلماء دا میرے ذہن میں چاہ گیا ہے، او فرمائدے ہوندے ہیں جی میں منگن والی بطول ہائی، کاش ممبر تے بہن والا رسول ہو گیا۔ جی میں سوال کرن والی زہرا ہائی، جی میں ممبر تے بہن والا رسول ہوئے ہا، وقت پک پتہ لگ گیا کائنات گھن کے وہی دیئے یا پاسے تے ہاتھ رکھ کے۔ اجرکم اللہ۔ انہاں دے ایک اگلا جملہ بھی میرے ذہن چاہ گیا ہے، انہاں فرمایا رسول تے ہزیان دا جوڑ کوئی نہ، زہرا تے بھلن دا جوڑ کوئی نہیں، علی تے بزدلی دا جوڑ کوئی نہیں، عباس تے بے وفائی دا جوڑ کوئی نہیں، اور دردمندہ زینب تے شام جوڑ۔ اجرکم اللہ۔ میں 2 وین کرنے، 2 دکھ سناؤنے، پوری عقیدت تے محبت نال تواڈے ویڑے وستے رہن، اللہ تواڈے گھراں تے رحمت فرمائے۔ جڑی آنکھیں اس خاندان دے دکھاں تے رو پوندیاں، میں دعا کر سکتا انشاءاللہ دنیا دے غم وچ نہ روویں۔ خالی ولی ہے نہیں یار، تسا میرے نال آؤ نا، میں کیا کہے خالی ولی ہے کون؟ نبی دی دی، گھر نہیں سدھا بابے دی قبر تے۔ آدھی انی واقفتن بابا، او تیرا دربار ہے، او تیرا ممبر ہے، انی واقفتن بابا میں گئیاں تیرے دربار، لوگ بیٹھے رہے میں کھڑی رہی۔ اگلا وین جڑا بی بی کیتا ہے، صرف میں کھڑی تا نہیں رہی، وسائلتن بابا میں حق منگدی رہیاں، لوگ سند تے پرزے کرتے رہے، وباقیتن بابا لوگ ہس دے رہے، میں رو دی رہی۔ مرحبا، دنیا دے غم وچ نہ روو،
میں کل بھی آکھے کئی جملے الہامی ہوندے خدا جاندا نے میں بزرگاں تو سنے ہن بھی پڑھدا رہنا ہن بھی یاداں تو درد اس قوم نو نہ بھول سن ماں دا دربار وچ وجنا کیوں جوانو تے دھی دا بازار وچ وجنا ماں دربار چو خالی ولی ہے تے دھی بازار چادر منگدی رہی ہے میں آدھا ماں تے دھی دی عجیب قسمت آئی نا ماں بھی زخمی دھی بھی زخمی ماں گھر وچ مرے دے رہے بھائی میں کی میں چھپاوا تا مجرم ہوا دھین بازارہ چ مرے دے رہے ماں کتنا زخمی آئی آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی دامت ذلہ انہاں دے میں جملے کسے مقام تے سنے ہن انہاں دا کلپ سنیا انہاں فرمایا ایڈی زخمی آئی ترے جماعتی اسانی دے قریب آپ نہ سجے کروٹ بدل سکتی نہ کھبے کروٹ بدل سکتی آئی دھی کتنی زخمی ہوئی ہے جدہ شام دیا قیدہ نبھا کے ولی نا اس ویلے نانے دی قبر تے آکے بی بی آدھی آئی نانا غیر محرم نہ ہو منا میں تینو کنڈ دے نشان بکھاوا میں بھراما دے قاتل تازیانے مرے دے مرحبا دنیا دے کم میں نہ رہویں میرا خیال ہے میں تھائیں دو بینڈ کران چاہ تھوڑا جیا دکھ دھی دا پڑھا چاہ اے جی شام دیاں قیدہ نبھا کے بدول دیاں دھیاں جدہ مدینے دے باہروں آئیاں میں جواب دے تسا وستے گھرہ چو آئے ہو تسا وستے گھرہ چو بل بیسو کوئی دور دا مسافر جدہ وطن دے نیڑے آوے جمیں وطن قریب آوے ہوں دے دل چ خوشی آندی ہے جو میں دوست رشتہ دار ملسن ایک کوئی عجب مسافرن جمیں مدینہ قریب آندہ وائندے علی دیاں دھیاں دہاں لاندے وائندے سامنے نانے دا شہر ڈٹھے میری سینوں میں کلثوم دی نظر پئیے بی بی مرثیہ پڑھے ہے نوحہ وہ کافی لمبا نوحہ ہے ان دا پہلا لفظ ہے مدینہ تجدنا لا تقبلینا میرا نانے دا مدینہ سن قبول نہ کر کیوں فبالحسرات والاحزان جنا اسائیں جو جڑ کے ولی ہیں جہاں مدینے چ رہن دے قابل نہیں ازادار مومنو بدول زادیاں سب تو پہلے نانے دی قبر تے آئیاں ایڈیاں مانوساں نانے نال ایڈی محبت آنے گھر نہیں گئیاں سدھا نانے دی قبر تے میری عالیہ سین جدہ آئیے نا نانے دی قبر تے وقت پہلے سلام کیتا وقت کچھ وین کیتے سناوا جی کل مار کے آدھی آئی السلام علیکہ یا جدہ نانا مسافر تھی دا سلام یا جدہ ہوئی نائیت الیک الحسین نانا میں دسنائیاں میں حسین مرائی بس دے رہو استاد العلماء قبلہ عالیہ دے 4 وین پڑھ دیا نانے دی قبر نوحانا لا کے آدھی آئی عیوننا مجروحتان نانا دھیاں اتنیاں رونیاں نی جو اکھی زخمی ہو تو میں کتنا رو سکتے وَقُلُوبُنَا مَقْرُوحَتُونَ نانا دھیاں اتنا ماتم کی تئیں جو سینے زخمی ہو گئے وَرِجَالُنَا مَقْتُولَتُونَ نانا ساڑھے مرد مارے گئے واڑیاں دھیاں دے پردے سلامت
وَأَطْفَالُنَا مَذْبُوحَةٌ نانا ساڑے چھوٹے چھوٹے بال ذبح ہو گئے ہون رو کے آدھی آئی نانا تو پیوئے میں دھیاں غیر محرم نہ ہو بنا میں تینوں کاٹ دے نشان نانا مینو اکبر کا قاتل تازیانے مرے درے نانا مینو بھراما دے قاتل نیزے مرے دے میں آدھی رہیا نا مارا میں محمد دھیا تجرکم اللہ شاءاللہ دنیا دے غم میں نہ رہو اولاد آلے بیٹھے ہو خصوصاً جنہ دے گھر دھیاں لے جڑے آئے بیٹھے پردے چ میریاں ماما بہنا بہتر جان دیاں سارے دکھ دھیاں پیوانوں نہیں سنے دیاں کچھ اے جے دکھ دن جڑے صرف ماما نو دسے دیاں یہ گل ہے یا نہیں نانے نو ملن تو بعد ماں دی قبر تے آئیے جوانا ماں دی قبر تے کھڑ نہیں سکی ماں دی قبر تے جھڑ پئیے رو کے آدھی آئی اماں شام دی قیدڑ دھی دا سلام آدھی آئی اماں تو بھی دربار گئی آئے میں بھی دربار گئی آئے اماں تیرے میرے دربار وجانے چھ وڈا فرق ہے اماں تو صحابی دے دربار چھ گئی آئے میں شرابی دے پتہ نہیں جڑے بندے ہون تاں شرف کی دی بیٹھے اماں جدہ تو گئی ہے تیرے سر تے برگاہا سر چاہو نا اماں جدہ میں گئی ہاں میرے سر تے چادر گئی اماں جدہ تو گئی ہے گھر تو دربار تائیں فاصلہ کوئی نہ اماں میں 1400 میل دا پاتھ گئی اماں جدہ تو گئی ہے تیرے نال حسنین جائے پترین اماں جدہ میں گئی ہاں کہ دائی اکبر دا قاتلہ کہ دائی غازی دا قاتلہ سر جاؤ نہ ہوگی میری پڑھائی رو کے آدھی آئی اماں تیرے میرے مسائے بچ وڈا فرق ہے آدھی آئی اماں تینوں ایک تازیہ نہ لگا تو سجے ہاتھ نال تسبیح نائے پڑھ سکدی آدھی آئی اٹھی قبر جو باہرا آدھی دی گڑوے اما میں شام تائیں تازیہ میں جھلے دی گئیاں میں آدھی رہیاں میں زہرا دی دیا اور مسلمانہ میں تو آدھے نبی دی دی گئی میری بڑائی تیری محبت پہ پڑے دیئے میں تا کوشش کی دیئے کوئی اکھ تشنہ نہ جائے ہر بندے دی عبادت ہو جائے تماشائی نال تا میرا مطلب نہیں عزادار نال میری گلے حسین دی مظلومہ دھی ہڑنانے دی قبر دے آئیے آدھی آئیا جدہ الیک المشتقا آدھی نانا میں تا شکایت کرنیا کیڑی نانا میں نو بابے دے مارن دے بعد شرابی دے دربار چلے آئے میں مرد اگلا لفظ نانا جدہ میں دربار چ گئیا تخت بے کے شراب سر چھاؤ نہ جوانو اگلا لفظ میں روایت دا ذمہ دارا رو کے آدھی آئی نانا میں ویدی پیام تخت دی تلوی پوڑی تے میرے بابے دا سرا ایک امینہ بچ دی آئی شراب میرے بابے دے سر کول بیٹھے دا نانا میں ویدی پیام دے ہاتھ چھڑی آئی اسے جاتے مرے دا جڑی جا تو چمدہ ہے نانا میں آدھی رہیا نامار ایتا میں دے نانے دے چمڑ دی جائے حیاء کر دا نبی دی بوسا گائے ماتا
فضلوں